رو جی، عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے سمیع کو کہا تھا، وہ کرکٹر ہے، کہ وہ گھریلو کٹا ہے۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود ایک گھریلو کٹا ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سپورٹ مین اسپرٹ کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی پچ جو ہے اس کے اوپر، کل تو یہ خبریں تھیں کہ وہ لیٹ گئے ہیں، اب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے وہ پچ کھو دی ڈالی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نہ میں کھیڈاں گا تو نہ میں کسی کو کھیڈن دیا گا۔ رہی اپنی 3.5 سال کی کارکردگی، جو کہ ان کی 0/0 تھی، لیکن الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ یہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی۔ اس ملک میں 72 سالوں سے نہ تو عوام کو ایجوکیشن دی گئی اور نہ عوام کو اس طریقے سے بتایا گیا کہ دنیا میں کیا اور کیسے ہوتا ہے۔ تو عوام جب تک تعلیم جب تک عوام کی نہیں ہوگی تو عوام کو جو ہے بیوقوف بنانا بہت آسان ہے۔ امریکن ہمارے خلاف ہے، امریکن نے سازش کر دی۔ امریکن نے کوئی عمران خان کے خلاف سازش نہیں کی، عمران خان نے خود اپنے خلاف سازش کی۔ پہلے تو وہ جنرل پاشا کے کندھے پر چڑھ کر لاہور کا جلسہ کر لیا، پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن میں مانگے تانگے کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے آئے اور پی ٹی آئی کا پٹا ان کے گلے میں سے ڈالا اور ان کو کہا چل بھائی آ جا بچے جمہورے میرے ساتھ۔ تو بچے جمہورے کو کہتے ہیں بچہ جمہورہ گھوم جا، تو کہتا ہے میں گھوم گیا۔ تو اب جو یہ 25-30 ارکان جو ہے نا، یہ جو آئے تھے ان کو کہا گیا گھوم جا تو وہ گھوم گئے۔ اب عمران خان کو دکھ کس بات کا؟ عمران خان صاحب نے اپنے تمام لوگ جو ان کے ساتھ پچھلے 18-20-25 جتنے بھی سالوں سے تھے، ان کی پیٹھ میں انہوں نے خود چھرا گھونپ دیا، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ کی جو ہے نا وہ مجھے ضرورت ہی نہیں۔ کون سا ان کا پرانا ساتھی ان کے ساتھ ہے؟ کوئی نہیں۔ ان کے ساتھ صرف وہ ہیں گالم گلوچ کرنے والے، جو ہر کسی کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے پاس کوئی قانونی، کوئی آئینی جو ہے وہ توڑ نہیں ہے اس نو کانفیڈنس کا۔ وہ صرف یہ بات کر رہے ہیں میں سویرے سرپرائز دوں گا۔ تو جیسے وہ بلاول کو کہہ رہے تھے نا تقریر میں کہ پھر وہ جو ہے نا بلاول پھر میں رو پڑوں گا، تو پھر ہمیں لگتا یہ ہے کہ کل سرپرائز عمران خان سے بھی دیں گے کہ جب نو کانفیڈنس ان کے خلاف کامیاب ہوگی تو پھر یہ رو پڑیں گے، کیونکہ روندی تو آج انہوں نے پیٹی ہوئی ہے۔ اور اتنے برے طریقے سے یہ اپنے انٹرویوز اور جب پبلک کو کہیں کسی بھی فورم پر ایڈریس کرے تو یہ اتنے بکھلائے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ذرا سی بھی اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے کہ یہ تھوڑی سی گریس دکھائیں۔ گریس تو خیر وہ دکھاتے ہیں جو اپنے قدموں پر پی ایم یا کسی بھی سیٹ پر پہنچو، جو دوسروں کے قدموں پر چڑھ کر کہیں پہنچو اس نے گریس کیا دکھانی ہے؟ اور گریس دکھانے کے لیے بھی پہلے گریس کو سیکھنا ہوتا ہے کہ گریس ہوتی کیا ہے۔ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو بلائیں کہ آ کے اس میں انٹروین کریں اور پھر لوگوں سے کہیں کہ آپ سڑکوں پر نکلیں، تو آپ پوری قوم کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اور لڑانے کا امریکن پرپز ہے۔ آپ امریکن کانسپریسی میں شامل ہیں۔ امریکنز نے اس ملک کے لیے پوری کوشش کی کہ یہاں کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ ان سے رول بیک کروا لیے جائیں، یہاں پاکستان جو ہے اس کے اندر افواج اس کی کو کمزور کر دیا جائے، یہاں پاکستان کے اندر اور بہت سی توڑ پھوڑ کر لی جائے۔ پاکستان کا جو ایسٹ یعنی مشرقی پاکستان تھا وہ ہم سے الگ ہی اس لیے ہو گیا کہ یہ اب اس میں کئی طرح کی کہانی ہیں، لیکن ہم سے الگ اس لیے ہو گیا کہ ہمارے اندر وہ گٹس ہی نہیں تھے کہ ہم وہ تمام کام خود کر سکتے۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکنز جو ہے نا وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو بیسیکلی جو کچھ آپ الزام لگا رہے ہیں وہ سارے کیے تو پاکستان فوج نے ہیں، پاکستان فوج نے یا اس کے ان ٹاپ کے جنرلز نے کیے جنہوں نے یہاں پر حکومتیں کی۔ جو آپ ایلیگیشن آتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ فلاں جگہ ڈالر کے چکر میں چلے گئے تو فلاں جگہ چلے گئے، تو آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہماری فوج جو ہے نا یہ امریکنز ایجنٹ ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ بولیے نا، آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ نواز شریف، یہ فضل الرحمان، یہ آصف علی زرداری، یہ لوگ جو ہے نا امریکن کانسپریسی میں۔ اگر امریکن کانسپریسی ہے تو آپ بولیں کہ آپ کی فوج اس میں شامل ہے، اس نے کی ہے۔ تو اگر جو ہے وہ آپ یہ نہیں بول سکتے تو امریکن کانسپریسی کوئی نہیں ہے، کیونکہ امریکنز کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نالائق حکمران طبقہ بیٹھا رہے اور یہاں کے فوجی جنتا جو ہے وہ اس ملک کو چلاتی رہے، وہ جس طرح سے ان کو کہیں وہ اس طریقے سے ملک کو آگے کر لیں، کچھ اپنی سے رکھ لیں، جیسے سلالہ میں اور دوسرے واقعات پر تھوڑا بہت احتجاج کر لیا، تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کر لیا، تو امریکنز بھی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اتنا تو حق بنتا ہے کیونکہ ہم بھی بہت جو ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے تو پہلے ان کے خلاف بولیے جنہوں نے سیٹوں سے انٹر کیا، جو افغانستان میں جا کے گھس گئے، پھر جنہوں نے امریکن کیا کہ 9/11 کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے مطالبات مان لیے، جس پر امریکنز بھی حیران تھے۔ تو بولیے نا ان کے خلاف کہ یہ کنہوں نے کیا تھا، کس کانفرنس میں جو ہے نا یہ ہوا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، یہ سارا وہاں پر ہوا تھا۔ آپ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ آپ کی گگی بن جاتی ہے کیونکہ آپ بول نہیں سکتے، آپ کے اندر
یہ جرت نہیں رہی امریکن کانسپریسی، تو وہ اس کو سرو آپ کر رہے ہیں. جب پاکستان میں گلی کوچوں میں لڑائی ہوگی، جب لوگ ایک دوسرے کے خلاف نکلیں گے، تو لا قانونیت جو ہے وہ امریکن کو سوٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں ہو، پاکستان کمزور ہو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں. تو عمران خان صاحب آپ امریکن کانسپریسی کو سرو کر رہے ہیں. آپ اپنی زبان کو بند رکھیے اور آئین پر عمل کیجیے. نو کانفیڈنس کوئی موت کا پروانہ نہیں ہے کہ یو ول بی ہینگڈ. آپ سے وزارت عظمیٰ جا رہی ہے تو جانے دیجیے. اگلا الیکشن ہوگا تو آپ اگر سچے ہوں گے اور لوگ آپ کو ووٹ دیں گے تو آپ واپس آ جائیے گا. آپ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے کام کیجیے. آپ تو اپنی وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کر رہے تھے کہ جناب سارے کا سارا جو ہے نا وہ طریقہ ہی ایسا ہو جائے کہ سارے ووٹ میں اپنے پاس کر لوں، کیونکہ کمپیوٹر کو جیسے آپ فیڈ کرتے ہیں وہ ویسے ہی رسپونڈ کرتے ہیں. تو آپ اس کا سافٹ ویئر اس طرح سے کر دیں کہ پی ٹی آئی کو 90% ووٹ مل گئے تو رزلٹ وہی نکلے گا. تو آپ نے صاف اور شفاف انتخابات کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ نے ملک کی اکانومی کو ڈبو دیا. یہاں لوگوں کی زندگی دو بھر ہے. لوگ آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن کیونکہ ایجوکیشن اس ملک کو نہ پہلے دی گئی، نہ آپ نے دی، نہ آپ نے اس کے لیے کوئی کام کیا، تو لوگوں کو جیسے آپ کہیں گے امریکن ہمارے خلاف ہیں تو لوگ آپ کی وقتی آ جائیں گے. لیکن جیسے جنرل ضیاء نے ان کو لوٹ کے کھایا، ان کے مذہب کے نام پر ان کے ساتھ وہ فراڈ کیا، وہ دھوکہ کیا کہ یہ آج جو ہے نا وہ ایٹم بم اور وہ کیا ہے خودکش بمبار جو ہیں سوسائٹی کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور یہاں پر لوگ اتنے اپنی جان سے گئے. تو آپ کا جو ہے نا یہ ایجنڈا جس پر آپ لوگوں کو لگا رہے ہیں، یہ اسی طرح کی فساد اور لوگوں کے اندر لڑائی اور جھگڑے کو جنم دے گا، اور یہ امریکن کو سرو کرے گا، کیونکہ لڑائی اور جھگڑا پاکستان کے مفاد میں نہیں. آپ خود امریکن ایجنڈے کو آگے پروموٹ کریں. اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو راہ دکھانے والے ہیں، حالانکہ وہ دکھانے والے نہیں. جہاں تک میری معلومات ہیں کچھ اسی طرح کے اس کے معنی ہیں. تو آپ راہ دکھانے والے نہیں ہیں، آپ رازن ہیں، کیونکہ آپ اپنی ذات کی اپنی کرسی بچانے کے لیے آپ ہر چیز کو قربان کرنا چاہتے ہیں. جو قوموں کے اندر تبدیلی آتی ہے وہ لوگوں کو شعور دینے سے آتی ہے. یہ نہیں ہوتا میں سیٹ پر بیٹھوں گا تو میں اٹھوں گا ہی نہیں. آپ کو اٹھایا جائے گا اور آپ کو اٹھنا ہوگا، کیونکہ آپ ایک نارسسسٹ ہیں، آپ ایک ذہنی، یہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ پرابلم ہے. آپ کی جب کرسی جائے گی اس کے بعد آپ کا انالیسس ہوگا اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہاؤ یو بیہیو، پھر جا کے پتہ چلے گا کہ آپ کس چیز کے قابل ہیں. لیکن ایٹ پریزنٹ دیکھا جائے تو آپ وزارت عظمیٰ کی سیٹ کے نہ قابل تھے نہ قابل ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور بغیر چیک اینڈ بیلنس کی ہوتی ہیں اور پھر جاری رہتی. میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. جن فرینڈ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بھی نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.